أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ترجمہ اور مختصر تفسیر کا جو سلسلہ ہے آیت نمبر 62 62 سے 63 تک. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جو یہودی اور جو نصارہ اور جو آتش پر جو ستارہ پرست ہیں، ستاروں کی پوجا کرنے والے، ان میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے قبل جس بھی دین پر ہو، جس بھی عقیدے اور عمل پر ہو، مگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، یعنی سچے دل سے مومن بن جائے، وعمل صالحا، اور عمل بھی اچھے کرے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی شرعی احکام ہیں، اچھے اعمال ہیں، وہ سارے کرے، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف سے اجر جنت عطا فرمائے گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. شان نزول اس کا جو ہے مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. بہرحال سچے دل سے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والا اللہ سے ضرور جنت پائے گا، حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہونے والا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کیا، تم لو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو شاید کہ تم پرہیزگار بنو. اس آیت میں واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے خود عرض کی کہ ہمارے لیے کوئی ایسی کتاب، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایسی کتاب نازل فرمائے جس میں عبادات تفصیل سے ان کے احکام اور عبادات کا ذکر ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے جب کتاب عطا کی تو ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم نے پھر کتاب پر عمل کرنا ہے، اسے لازم پکڑنا ہے. انہوں نے عہد بھی اس پر کیا تھا، مگر بعد میں منکر بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا. حضرت جبرائیل امین نے طور پہاڑ کو ان کے قدوں کے برابر فضا میں اٹھا دیا اور ان سے کہا ادھر نیچے آؤ، یا عہد کرو کہ تم پکا عہد کرو کہ تورات پہ عمل کرو گے، نہیں تو ادھر پہاڑ نیچے گرایا جاتا ہے اور تم کچل کے مر جاؤ گے. انہوں نے پھر عہد کیا پکا کہ نہیں ہم عمل کریں گے، ہم نہیں ہٹیں گے پیچھے، مگر بدقسمت تھے، عہد کر لیا مگر عہد پھر بھی پورا نہ کیا. اللہ فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد تم پھر گئے، دوبارہ پھر گئے عہد سے.
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارے میں تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا پھر بھی فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، اللہ نے ان کو ٹائم دیا، اللہ مہلتیں دیتا آیا کہ یہ نیکی کے راستے پہ آ جائیں، ہدایت کی راہ پہ آ جائیں، مگر وہ بد نصیب ماننے کو تیار نہیں تھے۔ رب العالمین ہمیں قرآن پر، اسلام پر، شریعت کے احکام پر عمل کی توفیق بخشے، آمین و ما علیہ۔